اور یاد رکھو پتر یہ دیکھو نا اب کیمرہ لگا یہ بھی ایک بڑا وقت ہے پتہ نہیں اس بات کو کاٹ کوٹ کے کیا بنا دیں گے یہ صرف ایک ڈاکٹر نے کہا یہ کرونا ہے میں کرونے کے وجود کا انکاری نہیں ہوں کہ نہیں ہے ہوں صحیح دسی تمہیں کتنے لڈن لبا ہے کچھ سموسے کھانا کرونا یہ تو بورے لبا ہوئے کسی بس چ بیٹھا سارے انہیں جی ماسک لائے دے صرف کی ایک بندہ کہن دے یار اسی کیسے ہیں ایک بندے دی گل من کے اسی ماسک لان دے ہیں حضور دی گل سن کے اسی نماز نہیں پڑھن دے تے کی تو بچ جائے گا کرونے کو پتر بچنا ان نہیں ہے جنہوں اللہ تے اللہ دے رسول نے بچانا ہے حقیقت کہہ رہا ہوں یہ آپ کو یہ ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاں جی اب لکھتے ہیں کوئی بزرگ تھے انہوں نے اپنی تقریر میں نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا کسی نے جا کے چگلی لگا دی حضور اج تے مولوی ہو رہا سارا جمعہ چوک تہاڈے تے لایا اس نے کہا اچھا پھر گرفتار کر کے لے آؤ گرفتاری ہو گئی وہ لکھا ہے کہ اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا اس میں اندر ہوا جانے کا راستہ نہیں ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا کھڑا ہی رہنا ہے اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانہ بندہ کتنی دیر زندہ رہ لے گا اس کو یہ تھا صبح تک شہید ہو جائیں گے امام یافعی لکھتے ہیں جب ہارون اگلے دن صبح آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت جن مولانا کو کل ڈبے میں نہیں بند کیا اس نے کہا ہاں اس نے کہا وہ تو باہر باغ میں سیر کر رہے ہیں بڑا حیران ہوا اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے جس نے نکال دیا ہوگا راتوں رات کہتا ہے اگر سیر کر رہے ہیں تو پھر پکڑ کے لے آؤ پھر گرفتاری ہو گئی پھر دربار میں لایا گیا اب جو ہارون کی اور حضرت کی آپس میں گفتگو ہوئی نا امام یافعی نے منو ان نقل کیا اب فرماتے جیسے آئے نا تو ہارون سوال کیا کرتا ہے مولوی صاحب آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا وہ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا اب ہارون بھی فاضل آدمی تھا بات سمجھ آ گئی سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات اب آگے سے فرمانا کہ ہارون یہ بتا تیرے میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے اب لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا وزیر کو بلا کر کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا لاؤ حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے شہر بغداد کا چکر لگاؤ اور ایک بندہ پیچھے یہ اونچی اونچی اعلان کرے یہ وہ ہیں جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی وہی بچے گا جن ہوں بچائے گا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی بڑا گہرا کلام ہے لیکن کبھی اس میں گوتا تو لگا ہوا ہے کبھی اس میں غوطہ تو لگا ہوا ہے دیکھو وہ کلام تو میں لے کے کہاں جائے گا یہ 12 شعر ہیں اسی پہ میں بس کروں گا باقی انشاءاللہ پھر کبھی کیونکہ مجھے شدید بخار ہے میں 11 شعر نہیں پڑھ سکوں گا ٹھیک ہے جی میں آخری شعر پڑھوں گا پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا یہ لکھا ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں بیٹھا کرتے تھے بس ہاتھ ایک درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے انڈے دے رکھے تھے میاں صاحب نیچے بیٹھے ہیں وہ اوپر بیٹھے چنگے مسائے دوئیں ذکر کرنا لے ہوا کیا کہ ایک شکاری اس سمت آ گیا جو کہ شکار کی تلاش میں تھا اس کی کوکی پہ نظر پڑی اس نے کہا لے گئی دوپہر دا لنگر تے ہو گیا نا اس نے جناب ترکش سے تیر نکالا اس کو کمان پہ چڑھایا کوکی کا نشانہ لیا اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا جو اللہ نے اس کے اندر بھی ایک حص رکھی ہے نا وہ بیدار ہوئی خطرہ 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 آنکھ کھلی دیکھا تیر چھوٹنے والا ہے اس نے اڑان بھری اور درخت سے اوپر یہ میں آپ کو سارا میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا ہوں اوپر لیکن جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا تو کیا دیکھتا ہے اوپر ایک باز بھی چکر کاٹ وہ نظر اس نے بھی کوگی پہ لگا رکھی ہے کہ جب یہ اپنے درخت سے باہر نکلے میں اس کو دبوچ لوں کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی کم ہی تھی باز کو دیکھ کے نا درخت میں واپس آ گئی اور کیا کیا جو ہم چھوڑ چکے ہیں اپنے اللہ کو پکارا یہ میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ سنا رہا عرض کیا کرتی ہے رب کریم تینوں دیکھیا نہیں تیرے ولیاں کو سن کے ایمان نہیں آئی ہیں تو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے اب آگے سے جواب آتا ہے کوئی یہ کی جانی ہے ساڑھے کو پھر کوئی عرض کرتی ہے رب کریم دو موتا جو پسیاں نہ اڈاں شکاریت تمہاری جاؤں اڈاں بازت تمہاری جاؤں عرضی ہے نہ دویاں کو بچا سکنا ہے پھر آگے سے آواز آتی ہے اور کوئی یہ دو کی نے کرونا شرونا مرونا پرونا سارے مارن آ جائیں جیسی بچانا ہو جیسی پھر بھی بچا لیں گے کوئی
کھلو گئی. شکاری بڑا حیران ہوا. اس نے کہا اڑی تھی تو پھر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا لگتا ہے اس کو اس کی موت لے کے آئی، کیونکہ کھڑی کھلو گئی جم کے. کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، کیونکہ جم کے کھلوتی ہے. تسبیحاں پڑھن رہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. بڑا حیران ہوا. تیر تو پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے پھر اٹھایا، کوگی کا نشانہ لیا، رسی کو اس نے کھینچا، اس نے کوگی کا نشانہ لے کے تیر چھوڑ دیا. اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا تو تھوڑا دیر تو گولی نے نالی میں گزارنی ہے. اللہ عنہ وہ انتہائی قلیل وقت ہے. اسی طرح اگر آپ تیر بھی چلائیں نا تو اس نے بھی کچھ لمحات کمان میں گزارنے ہیں، وہ بھی بڑے قلیل لمحات. وہی لمحات حضرت جو تیر نے کمان میں گزارنے تھے، وہ چھوٹ چکا تھا لیکن گزارنے تھے. ہوا کیا، حکم الہی سے آگے ایک سانپ نے اس کے پاؤں پہ ڈس لیا. اب یہاں تو ذرا بھیڑ کاٹے، وہ پیلے رنگ کی جو ہوتی ہے، یلو بھی ہے جی، وہ بھی ایک دفعہ بندے کو ہلاتی ہے حضرت. تو سانپ تو اس نے ڈسا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے وجود میں انڈیل دیا. تو اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی، درد ہونے کی وجہ سے جھٹکا لگا. تو جب جھٹکا لگا نا وجود میں تو وہ ہاتھ جو کوگی کے نشانے پہ تھا جھٹکا لگنے سے اوپر کو گیا اور تیر اوپر چھوٹا اور جا کے سیدھا باز کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ ہی دیکھتے ہیں. پھر میاں صاحب نے 12واں جڑا شعر کیا انہوں نے سنا. آپ لکھتے کہ آپ فرماتے ہیں کوگی رہی اوتھے ہی کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے تھے، باس طاقتور دشمن، شکاری طاقتور، کوگی رہی اوتھے کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مارن والے موئے مرضی رب دی ہوئی. مرضی حضرت جی دی ہونی تھی، مرضی دی ہونی تھی، مرضی دی حضرت مرضی کی. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے. ہاں حضرت جی کوئی ایتھے بیٹھا بندہ ہے نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں. پر تو پہلوان نہیں، ہو کریم ہے. تو پہلوان کوئی نہیں، وہ کریم. اور شاہ صاحب ایک روایت آپ کی نظر سے گزری ہوگی، استاد صاحب کتنا کریم ہے. لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نا ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ. اور تو منڈی تے رکھ کے لگے نا کٹن تو وہ چور رو پڑا. وہ کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹو. قاضی صاحب نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے مینوں معاف کر دو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں معاف کر دو، اور ایک بار مینوں حضرت عمر فاروق کا لے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. قاضی صاحب نے کہا تو نے چوری کی ہے؟ کی ہے. آپ نے فرمایا پھر لے کے جانے کی وجہ. حضرت عمر تو بڑے سخت ہیں شرع کے وجہ سے. اس نے کہا نہیں تم لے جاؤ، وہ معاف کر دیں. وہ بڑے اچھے لوگ تھے حضرت، وہ معافی کو پسند کرنے والے لوگ تھے. قاضی صاحب کا دل نرم ہوا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ عذر ہو، معافی مل جائے اس کو. وہ لے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مقدمہ آیا. وہی حضرت نے چوری کی تھی، کہنا میں حضرت عمر فاروق کا لے جو مینوں معاف کر دیں گے. آپ نے سوال کیا بھائی کیوں معاف کر دوں، تم نے چوری کی ہے؟ آپ نے فرمایا معاف کرنے کی وجہ. اور اس کرتا حضور معاف کرنے کی وجہ ہے بھی میں جو پہلی باری چوری کی تھی تو پڑھ تھا، میں نے آج پہلی بار چوری کی اور میں پکڑا گیا. ایک چانس تو لکھا ہے حضرت عمر فاروق رو پڑے. آپ کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی ستاروں الوجوبی پہ. آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی، ایک چوری کرنا تو جھوٹ بولنا کہ میں جو پہلی باری کی تھی تو پڑھ کرتا، اور جھوٹیا پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے نہیں پڑھے ہے. پہلی باری تو نہیں آج تک کسی نے پڑھے. میں کسی کی بات نہیں کرتا، ایک تو ود ایک میرا چنگا بیٹھا ہے جی حضرت جی پہلی باری پڑھنا لاندہ تو تمہیں سلیمان میں سبائی کدی بھی نہ لبدا ہے. بلکہ کیا ایک گناہ جب ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے.
کوئی نہ یہ سمجھے کہ حضرت تاڑے جو کو اتھے پلوان بیٹھے، کوئی پلوان نہیں، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ لیکن حضرت جی وقت جاتا پہ وقت کالے وال مسافر، کالے وال مسافر چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے۔ وقت جاندہ پہ ساری نماز دی پابندی کرو، ساری نماز دی پابندی کرو انشاءاللہ۔ ارادہ کر دیو نماز، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اللہ آپ کو سلامت و باکرامت رکھے انشاءاللہ۔ حضرت نے تو کہا تھا وقت در آپ نے دینا، لیکن مجھے شدید بخار ہے اس وقت، تو پہلے تو صبح پروگرام بنا کہ نہیں، پھر میں کہ نہیں حضرت اٹھ فریدہ ستیا میلہ ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا، نان دے تو رہتا سنیے سنیے صورتاں کتوں لبڑیاں تھا۔ ساری نماز پڑھو، باتیں تو میں نے انشاءاللہ پھر کوئی بناتے ہیں پروگرام بڑی جلدی، پھر کوئی اللہ صحت بھی دے، اللہ آسانی بھی اس دن دے، تو انشاءاللہ نماز نہ چھڑی ہو، نماز نہ چھڑی ہو، نماز نہ چھڑی ہے، اور ایک دوسرے نال محبت کرو، پیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔